کہ کسی کوئی چنگا کھان لگ پے کئی بندیاں نو ٹڈوں وٹ پین لگ پیندے نے تسی ویندے نہیں کوئی چنگی گڈی لے آوے لوگ اپنیاں زباناں کڈ کے اودے بارے تبصرے کردے کوئی بندہ کوٹھی بنا لوے مکان بنا لوے لوگ عجیب عجیب قسم دے ساڑے تے اگ وچ مر جاندے نے تسی ویکھیا نہیں اگ لگی پھردی ہوندی ہے کوئی پڑھ کے آ جائے کسی نو اللہ علم دے دے کسی نو اللہ فقاہت دے دے کسی نو اللہ حسن دے دے یہ سڑدے پھر دینے آخر وجہ کی ہے حالانکہ پتہ ہوندہ ہے یہ بندہ صاحب علم ہے حالانکہ پتہ ہوندہ ہے یہ بندہ صاحب فقاہت ہے حالانکہ پتہ ہوندہ ہے یہ بندہ صاحب جمال حسن والا ہے لیکن پھر بھی حالانکہ پتہ ہوندہ ہے یہ بندہ نمازی ہے پرہیزگار ہے متقی ہے پھر بھی گٹ گٹ دیاں زباناں ساڑیاں انہوں نے بارے کھل دیاں پہیاں نے آخر کیڑی بیماری ہے جڑی بیماری ساڑی اندر دے وٹ ختم نہیں ہونے دے دی پہی آخر کیڑی بیماری ہے جیڑی بیماری پرا دے بارے دل وچ اگ لگی پئی ہے اسی حق نو تسلیم نہیں کر رہے آخر کیڑی وہ بیماری ہے کہ نمازاں اسی پڑھ رہے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں پئی ہوندی آخر وہ کیڑی بیماری ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن دا ایک ایک سپارہ اسی روزانہ پڑھ چھڑ دیں پانچ سپارے کئی بندے پڑھ چھڑ دیں پھر بھی وہ بیماری ٹھڑ دے وٹ جاندے نہیں پئے دل دی کوڑ جاندی نہیں پئی آخر وجہ کی ہے اس بیماری نو کی بیماری کس چیز دا نام دیندے نے کہ لوگ لوگاں دے بارے دلوں راضی نہیں ہوندے پے دشمنیاں مکدیاں نہیں پئیاں حق واضح ہو چکا ہے اللہ دا قرآن ساڑے سامنے آ چکا ہے مسجداں بن چکیاں نے لیکن پھر بھی مولوی تو ہیں جو اگ نال انج پرے ہوئے نے ایک دوسرے دے بارے سڑے پے نے مرے پے نے مولویاں دیا زبانہ ایک دوسرے دے بارے انج چپ ہی نہیں ہوندیاں کوئی کسی نو کافر کہہ رہے ہیں کوئی کسی نو مشرک کہہ رہے ہیں کوئی کسی نو گستاخ ہے آخر دی وجہ کی ہے کیوں نہیں موک رہے فتنے یہ فتنے تے نبی پاک دے دور تو سن اور آج تک آ رہے ہیں اور سنو جنہ لوگ ہیں یہ فتنے آ گئے نے نا وہ لوگ تباہ تے برباد ہو گئے اس بیماری نو کیڑی بیماری کہندے نے پتہ ہے تانوں اس بیماری نو کہندے نے حسد دی بیماری انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی مبارک دے وچوں چلدے ہوئے چشمے ویکھ کے کلمہ نہ پڑھیا کیوں حسد وچ مرے ہوئے سن انہاں آمنہ دے لال سید الانبیاء دے معجزے نو ویکھ کے چند ٹکڑے ہوندا ویکھ کے نبی پاک تے ایمان نہیں لے کے کیوں کیونکہ حسد دی اگ وچ سڑ تے مر چکے سن انہاں آپ دیاں کرامتاں ویکھ کے آپ دے صحابہ دیاں کرامتاں انہاں چھڑی نو تلوار بندا ویکھ کے ایمان قبول نہیں کیتا نبی پاک تے ایمان نہیں لے آئے او دی وجہ ایسی کہ حسد دی اگ وچ ڈوبے ہوئے سن جس گھر دے اندر جس معاشرے دے اندر اے بیماری آ جائے نا او معاشرہ او گھر ہمیشہ واسطے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے جس دل دے اندر بیماری آ جائے وہ دل ذلیل و خوار ہو جاتا ہے حسد بہت زیادہ ہے حق نو اسی تسلیم تا نہیں کر رہے کیونکہ حسد بہت زیادہ ہے ٹھیک بات نو اسی ٹھیک تا نہیں آکھ رہے کیونکہ حسد بہت زیادہ ہے اور یہ حسد اتنا ود گیا نسلاں در نسل حسد چلدا جا رہا ہے نسل در نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت وچوں آج دا جڑا پوائنٹ سمجھانا چاہ رہے ہیں نا وہ اے وے کہ اساں حسد نہیں کرنا حسد کرن والے لوگ ذلیل و رسوا ہو جاندے نے نسل دا اے جی ساڈے اے شروع تو شریک آندے پہلے انجی آندے نے نا اے شروع تو ساڈے ابے دے بھی شریک ہے نا ساڈا انہاں نال تے انج ہوندا ہی رہنا کاری صاحب اساں کدی اکٹھے رل کے نہیں بیٹھ سکتے ساڈے پیو دادے نہیں سن بیٹھے تے تسی سانو بھاؤ انجی ہے نا مسئلہ اوہ اللہ دے بندے ہوئے تے یہودیاں تے مشرکاں دی گندی بیماری سی مسلمانہ کیوں آ گئی ہے اچھا پھر حسد ہوندہ کیوں ہے وجہ کی ہے حسد اصل اس وجہ تو ہوندہ ہے اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم اللہ فرماتا ہے اساں انہاں لوگاں دی آپس وچ معیشت تقسیم کر دیتی ہے فی الحیات دنیا دی زندگی اساں انہاں دی معیشت تقسیم یعنی پیسے اللہ نے تقسیم
تقسیم کیتے نے روزی اللہ نے تقسیم کیتی ہے علم اللہ نے تقسیم کیتا ہے فقاہت اللہ نے تقسیم کیتی ہے حسن جمال اللہ پاک نے تقسیم کیتا ہے اللہ فرماتا ہے ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اور اساں بعض نو بعض دے اوتے فوقیت دے دیتی ہے درجیاں دے اندر مثلا کسے کول علم زیادہ ہے کسے کول پیسہ زیادہ ہے کسے کول اولاد زیادہ ہے کسے کول صحت زیادہ ہے کسے کول حسن زیادہ ہے کسے کول جمال زیادہ ہے کسے کول سمجھ بوجھ زیادہ ہے کسے کول شعور زیادہ ہے اے اساں تقسیم کیتی ہوئی ہے کیوں تقسیم کیتی ہے اللہ نے قرآن کریم میں وجہ بیان فرمائی ہے اللہ فرماندا ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا اس وجہ تو اساں تقسیم کیتی ہے تاکہ بعض دی ضرورت بنیا رہے تسی ایک دوسرے دی ضرورت بنے رہو مثلا مثال دے قسم اساں اس وجہ تو تقسیم ہر بندے نو ایکو جنہ علم تا نہیں دیتا کہ ان پڑھ علم والے دی ضرورت ہے اور پڑھا لکھا ان پڑھ دی ضرورت ہے ان پڑھ نو ایک استاد چاہیے اور ایک استاد نو دا شاگرد چاہیے مستری نو مزدور دی ضرورت بنایا ہے اور مزدور نو مستری دی ضرورت بنایا ہے اگر اللہ ساریاں نو ہی پیسہ دے دیندا ساریاں نو ہی دولت دے دیندا تے مستریاں والے کام کون کردا اے مزدوراں والے کام کون کردا اللہ ساریاں نو ہی علم دے دیندا تے پڑھائی والا کام کون کردا اللہ پاک ساریاں نو ہی دولت دے دیندا تے دور والا کام کون کردا اللہ ساریاں نو ہی دولت دے دیندا تے درزی کون بندا اللہ ساریاں نو ہی دولت دے دیندا تے اے دیگر ساڈی زندگی دے معاملات کس طرح ٹھیک ہوندے اللہ پاک نے بعض نو بعض دی ضرورت بنایا ہے